بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، لوگوں پر حملے کو خوفناک قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے واقعہ کے وقت جان پر کھیل کر حملہ آور کو روکنے والے شخص کو بہادر قرار دیا اور کہا کہ یہ شخص قابل احترام ہے، اس بہادر شخص نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ ایک حملہ آور کو وہاں موجود ایک شہری نے اپنی جان پر کھیل کر بہادری سے پکڑا اور اس کا اسلحہ بھی چھین لیا تھا۔ اس بہادر شہری کی شناخت 39 سالہ احمد الاحمد کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ مسلمان ہے اور سڈنی میں دکان پر پھل وغیرہ فروخت کرتا ہے اور 2 بچوں کا باپ بھی ہے۔ 2021 سے جیل میں قید میانمار کی سابق سربراہ آنگ سان سوچی کے بیٹے نے کہا ہے کہ والدہ کی صحت کے بارے میں مجھے فکر ہے۔ سوچی کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک تھی، تاہم اب ان کی صحت سے متعلق کچھ نہیں معلوم اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ یا نہیں۔ دوستو یاد رہے کہ آنگ سان سوچی کو 2021 میں میانمار کی فوج نے گرفتار کیا تھا اور سوچی اشتعال انگیزی، بدعنوانی، انتخابی دھاندلی سمیت دیگر جرائم میں 27 سال کی سزا کاٹ رہی ہے، اور یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کئی سال تک نظر بند رہی تھیں۔ نیتن یاہو نے سڈنی میں پیش آنے والے واقعہ پر آسٹریلوی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نیتن یاہو نے الزام عائد کیا کہ آسٹریلیا کی حکومت نے یہود مخالف جذبات پر تیل ڈالا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب یہود مخالف جذبات بڑھ رہے تھے اس وقت آسٹریلیا کی قیادت، اس کی حکومت خاموش رہی، روک تھام کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سڈنی میں 2 افراد نے یہودیوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور 40 افراد زخمی ہوئے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور کے پاس 10 سال سے اسلحے کا لائسنس موجود تھا اور وہ ایک گن کلب کا رکن بھی تھا۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک نیٹو کی رکنیت کی خواہش ترک کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ مغربی ممالک مضبوط سلامتی کی ضمانتیں فراہم کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ برسوں میں نیٹو کی رکنیت کو مستقبل میں روس کے حملوں کے خلاف مضبوط ترین دفاع سمجھا جاتا رہا ہے اور شروع سے ہی یوکرین کی نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش بھی تھی، لیکن امریکہ اور کچھ یورپی شراکت دار اس کی حمایت نہیں کر رہے تھے۔ بھارت میں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں مردہ شخص نے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع راجنا سرسیلا کے گاؤں میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جہاں گرام پنچایت سرپنچ کے الیکشن کے امیدوار مرلی نے اپنی موت کے بعد الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ مرلی 5 دسمبر کو الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے کچھ دیر بعد اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ حکام مرلی کی اچانک موت سے پہلے ہی بیلٹ پیپرز چھاپ چکے تھے۔ ایک بار بیلٹ پیپر چھپ جانے کے بعد انتظامی پابندیوں اور قانونی طریقہ کار کے باعث دوستو ان میں تبدیلی آسان نہیں ہوتی۔ جرمنی کی حکومت نے افغان پناہ گزین پروگرام فوری ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جرمنی نے فیصلہ افغان مہاجرین کے جرائم میں ملوث ہونے اور سنگین سیکیورٹی خطرات کے باعث کیا۔ جرمنی نے افغان پناہ گزینوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت اور افغانستان نے سڈنی میں فائرنگ کے واقعہ کو پاکستان سے جوڑنے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ سڈنی کے رہائشی پاکستانی نوجوان نوید اکرم کو حملہ آور قرار دے دیا۔ نوید اکرم نے ویڈیو پیغام میں پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا ہے اور کہا کہ ان کی تصویر استعمال کر کے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے سڈنی واقعہ کے بعد ہتھیاروں کے قوانین سخت کرنے سمیت دیگر ضروری اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں میں سے ایک کے پاس 6 ہتھیار رکھنے والا لائسنس تھا، ہم ہتھیاروں کے قوانین
سخت کرنے سمیت ہر ضروری اقدام کے لیے تیار ہیں۔ حملے میں ملوث شخص اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا جبکہ اس کا بیٹا آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ بھارت میں کانگریس نے مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ ووٹ چوری میں ملوث ہیں وہ غدار ہیں اور ان غداروں کو ووٹنگ کے حق اور آئین کو بچانے کے لیے اقتدار سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ کانگریس کے رہنماؤں نے ووٹ چور گدی چور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ RSS کا نظریہ قوم کو ختم کر دے گا۔ BJP کے لوگ غدار اور ڈرامہ باز ہیں، انہیں اقتدار سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ 140 کروڑ بھارتیوں کو بچانا ضروری ہے۔ تمام بھارتیوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر کانگریس کے نظریے کو مضبوط کریں۔ کشمیر کمپین گلوبل انسانی حقوق کے عالمی دن کے سلسلے میں برطانیہ میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں کونسلرز کے ساتھ ساتھ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ بہت سے لوگوں اور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی بے مثال قربانیوں کی بدولت زندہ ہے۔ آنے والی نسلوں کو تحریک آزادی کو آگے بڑھانے کے لیے تیاری کرنے پر بھی انہوں نے زور دیا۔ سرد جنگ کے عروج پر بھارتی ہمالیہ میں ایک خفیہ CIA مشن حیران کن ناکامی کے بعد اختتام پذیر ہو گیا تھا، جہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں جوہری آلہ غائب ہو گیا تھا۔ تقریباً 60 سال بعد بھی امریکی حکومت اس واقعے کو عوامی طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتی آئی ہے، جبکہ خدشات اب بھی موجود ہیں کہ یہ آلہ گنگا ندی پر انحصار کرنے والے لاکھوں افراد کے لیے ماحولیاتی اور سلامتی کے خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ اس خفیہ مشن میں دوستوں امریکی اور بھارتی کوہ پیماؤں نے نندا دیوی بھارت کے دوسرے بلند ترین پہاڑ پر چڑھ کر ایک جوہری توانائی سے چلنے والے نگرانی اسٹیشن کو نصب کرنا تھا تاکہ چائنا کے میزائل پروگرام کی نگرانی کی جا سکے۔ نیو یارک ٹائمز کا بھی کہنا ہے کہ یہ آلہ آج تک بازیاب نہیں کیا جا سکا۔ 1965 میں جب کوہ پیما چوٹی کے قریب پہنچے تو ایک شدید طوفان کی وجہ سے انہیں فوری واپس جانا پڑا۔ زندگیاں بچانے کے لیے مشن کے قائد نے ٹیم کو ہدایت دی کہ آلات کو چوٹی کے قریب محفوظ کر کے فوری طور پر نیچے اتر جائیں۔ تقریباً 50 پاؤنڈ وزنی یہ آلہ وہیں چھوڑ دیا گیا اور اگلے سال جب کوہ پیما واپس آئے تو یہ حیران کن طور پر غائب تھا۔ متعدد تلاش مہمات، تابکاری، ڈیٹیکٹر اور دھات کے سینسر استعمال کرنے کے باوجود یہ آلہ کبھی نہیں ملا۔ اس جوہری آلے کے گم ہو جانے کے نقصان نے CIA میں خطرے کی گھنٹی بجا دی اور امریکہ اور بھارت دونوں میں تشویش پیدا کر دی، جس سے کئی دہائیوں پر محیط ایک پردہ پوشی شروع ہوگی جسے صدر جیمی کارٹر جیسے لوگوں نے بھی جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آلہ ابھی غالباً نندا دیوی کے برفانی گلیشیئرز کے نیچے دفن ہے جہاں سے گنگا ندی کو پانی مہیا ہوتا ہے۔ ہمالیہ کے گلیشیئرز کے تیز رفتاری سے پگھلنے کے پیش نظر یہ خطرات برقرار ہیں۔ آج بھی دوستو یہ معمہ برقرار ہے۔ بھارتی سیاستدان، ماحولیاتی کارکن اور نندا دیوی کے قریب رہنے والے گاؤں والے دوبارہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس آلے کو ڈھونڈا اور ہٹایا جائے۔ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں لوگ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچتے ہیں۔ بے پناہ ہجوم، رش اور گرمی کے باعث بچوں کی حفاظت سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ لاکھوں افراد کے درمیان بچوں کا والدین سے بچھڑ جانا نہایت ہی پریشان کن ہوتا ہے۔ اس مشکل سے نمٹنے کے لیے خادمین حرمین شریفین کی ہدایت پر مسجد الحرم اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں کو خصوصی سیفٹی بینڈ پہنائے جائیں گے۔ کلائی پر بندھنے والے اس سمارٹ بینڈ میں والدین اور سرپرستوں کی تمام تفصیلات موجود ہوں گی۔ اس طرح کسی بچے کے والدین سے بچھڑ جانے یا گم ہونے کی صورت میں فوری شناخت ممکن ہو سکے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ ایران لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی بھرپور اور مستقل حمایت جاری رکھے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ حزب اللہ خطے میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا ایک اہم ستون ہے اور ایران سپریم لیڈر کی قیادت میں
اس تنظیم کی مکمل حمایت کرتا رہے گا۔ یہ بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ ایران طویل عرصے سے جسے وہ محور مزاحمت کہتا ہے اس کی حمایت کرتا آیا ہے، جس میں لبنان کی حزب اللہ، غزہ کی حماس اور یمن کے حوثی باغی شامل ہیں۔ شام کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ وسطی شہر پالمیرا میں امریکی شہریوں کو ہلاک کرنے والا حملہ آور شامی سیکیورٹی فورسز کا اہلکار تھا، جسے انتہا پسند نظریات کے باعث ملازمت سے برطرف کیے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور گزشتہ 10 مہینوں سے سیکیورٹی فورسز میں خدمات انجام دے رہا تھا اور مختلف شہروں میں تعینات بھی رہا تھا۔ یہ واقعہ شام میں سابق صدر بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد اپنی نوعیت کا پہلا بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے حملے کے بعد سخت رد عمل دیتے ہوئے شدید جوابی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی نے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی سے متعلق یوکرینی صدر کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو تعمیری قرار دے دیا۔ برلن میں ہونے والی اس ملاقات میں یوکرینی صدر اور امریکی وفد کے درمیان تقریباً 5 گھنٹے تک تفصیلی بات چیت ہوئی۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کراچی کے عمومی علاقے میں ڈیرہ اسماعیل خاں میں کارروائی کرتے ہوئے 7 تخریب کاروں کو ہلاک کر دیا۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی بھارتی پراکسی تنظیم فتنۃ الخوارج فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے خارج کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 خارج کو جہنم واصل کر دیا گیا، جبکہ مادر وطن کے بہادر سپوت نائک یاسر خان دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آپریشن کے دوران 7 خارجیوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور آپریشن کے دوران عرض وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے نائک یاسر خان شہید کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلان مسک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جیل میں قید عمران خان سے متعلق پوسٹوں کی مبینہ طور پر محدود کی جانے والی رسائی کو فوری طور پر ختم کر دیں۔ جمائمہ کا کہنا تھا کہ انہیں مضبوط شواہد کی بنیاد پر یقین ہے کہ ایکس کا الگورتھم عمران خان کی صحت، قید اور ان کے بچوں سے ملاقات سے متعلق پوسٹوں کو دانستہ طور پر کم لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ جمائمہ کا کہنا تھا کہ عمران خان ایک سیاسی قیدی ہیں اور پاکستان میں ان کے نام، تصویر پر ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر پابندی عائد ہے، جس کے باعث ایکس ہی واحد پلیٹ فارم رہ گیا تھا جہاں اس صورتحال کو اجاگر کیا جا سکتا تھا۔ جمائمہ کا کہنا تھا کہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ 2025 میں ان کی پوسٹوں کی رسائی میں 97% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2023 اور 2024 کے اوائل میں ان کی پوسٹیں ماہانہ 40 سے 90 کروڑ افراد تک پہنچتی تھیں، تاہم اس سال یہ تعداد کم ہو کر تقریباً 2 کروڑ 86 لاکھ رہ گئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔